Supreme Court of Pakistan snatched election symbol bat from PTI and Imran Khan. ये कितना बड़ा फैसला है और क्या इमरान खान और उनकी पार्टी इलेक्शन से आउट हो गए हैं या अभी तक गेम में हैं? आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला इसलिए कि अब इस बात का तयन किया जाएगा तारीख में कि ये फैसला कितना बुरा, कितना खराब या कितना अच्छा फैसला था। तो देखिए, फैसला ये हुआ है कि काजी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई और इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया है। जो उनका इलेक्शन सिंबल बैट था वो उन्होंने कहा कि उनको नहीं मिलेगा। तो काजी फाइज ईसा ने खान साहब से बैट छीन लिया है। ये बात इसलिए दुरुस्त है कि इस केस की हेयरिंग के दौरान केस को रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स का भी ये कहना है, वो रिपोर्ट करते रहे कि इसमें काजी फाइज ईसा बहुत सा गुस्से में नजर आए, बार बार बहुत सख्त सवालात करते रहे। उनका जो रवैया था उससे उनके अंदर का एक गुस्सा नजर आ रहा था और इसमें जो आर्टिकल 17 है उसका जिक्र ही नहीं किया गया, जो कवानीन है उनका जिक्र नहीं किया गया और ज्यादा जोर जो है वो इस बात पर किया गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। उसमें जो टेक्निकल बुनियादों पर यह फैसला दिया गया है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्रिटिसाइज करने वाले सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जिसमें पीटीआई नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर और इसके अलावा कई और सीजन पॉलिटिशियंस और बहुत सीजन जर्नलिस्ट इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को गेम से आउट कर दिया गया है। अच्छा, गेम से आउट किस तरह किया गया कि जब आप इसके कानून देखते हैं तो आपको पता ही चलता है, क्योंकि पीटीआई का नाम तो है लेकिन जो उसके कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन सब के अलग अलग सिंबल्स होंगे। वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी किसी को कोई सिंबल दे दिया गया, किसी को कोई निशान दे दिया, किसी को कोई निशान दे दिया, यानी पीटीआई के कैंडिडेट्स इस पार्टी का कोई निशान होगा ही नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई बल्ला नहीं दिया गया, बैट नहीं दिया गया तो चलो सब जो हैं वो किसी और उस पर लड़ेंगे। नो, ऐसा नहीं है, बल्कि पीटीआई के इमरान खान के जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन में होंगे उन सबको अलग अलग जो सिंबल्स हैं वो दे दिए गए हैं। तो इसमें यह है कि ये तो एक तरीके से बाहर होना ही हुआ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वहां पर वोटर जो कि इतना पढ़ा लिखा, क्या बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, तो वहां पर वोट कैसे दिए जाते हैं? मोहर लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है निशान पर कि भाई पीटीआई का निशान बल्ला है तो उसके सपोर्टर्स बल्ले पे निशान लगाएंगे, पीपल्स पार्टी का निशान तीर है तो उसके सपोर्टर्स तीर पे निशान लगाएंगे, पीएमएलएन का निशान शेर है तो उसके सपोर्टर्स शेर को देख के निशान, वो ये नहीं देखेंगे कि उसके कैंडिडेट का नाम क्या है। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कैंडिडेट के नाम का तो पता ही नहीं होता लोगों को। तो अब जो पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो सब हर एक को अलग अलग निशान, किसी के पास कोई निशान है, किसी को, तो वो लोगों को कैसे ये तयन करेंगे कि कौन सा जो है वो कैंडिडेट पीटीआई का है। तो इसलिए ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ी डस है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जाती इंतकाम लिया? सवाल तो ये है। इसकी वजह ये है कि जो पीटीआई का दौर था उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदालतों में घसीटा गया और एक रेफरेंस लाया गया जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, इमरान खान ने वो रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भिजवाया और फिर वो अपनी बेगम के साथ अदालतों में पेश होते रहे। उस वक्त भी काफी गुस्से में नजर आते रहे, लेकिन उनकी एक उस वक्त जो इंटेग्रिटी थी वो बहुत बन गई थी और उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोई बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत कमाल का इंसान है कि जो अदालतों के चक्कर भी काट रहा है और देखो क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी अब धड़ाम से जमीन पर आ गिरी है, क्योंकि अब काजी फाइज ईसा ने लगता है कि ये जाती इंतकाम ले लिया है। ये बात कही जा रही है, ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको कि जो उनके अंदर का जाती इंतकाम था जो कि वो इमरान खान और उनकी पार्टी से लेना चाहते थे, तो अब इस मनसब पर फाइज होने के बाद उन्होंने वो इंतकाम, वो बदला इमरान खान और उनकी पार्टी से ले लिया है। तो अब वही सवाल ये, जैसे जो मैंने कहा कि ये फैसला एक तारीखी फैसला है, लेकिन इसको किस खाने में फिट किया जाएगा वो आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनको अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस को। तो पता नहीं क्या बात है, हमारे इससे पहले जितने, यानी एक सिलसिला चलता चला आ रहा है जिसमें जजेस के
ہم جو حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی جج اب ایسا نہیں بچا کہ جو متنازع نہ ہو گیا ہو ملتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کے بعد ایک جج جو ہے وہ کانفلکٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ رولنگ پٹس پول کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک، لیکن سپریم کورٹ کی اس رولنگ نے کریڈیبلٹی صرف پولز کی ہی سٹیک پر نہیں رکھی، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کریڈیبلٹی پر بھی ایک بہت بڑا داغ لگ چکا ہے. یہی ہے، یہ ہم ایک ہی تو عزت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی، مگر ہم سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے عدلیہ کے بارے میں. مگر کیا کریں، آپ کراچی میں جائیں شاہراہ فیصل پر تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سویا سپریم، سویا سپریم، سویا سپریم. جب سپریم سو رہا ہے تو میرے ایک دوست ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میں نے کہا یہ بورڈ اتار دیا کرے، اچھا نہیں لگتا کہ سویا سپریم، سویا سپریم. کب جاگے گا؟ دیکھیں، الیکشن ملتوی کروانے کی ایک اور ریزولوشن سینٹ میں پیش ہو گئی ہے. وہ کوئٹہ سے کوئی صاحب ہے جنہوں نے ایک اور ریزولوشن ڈال دی. انہوں نے کہا سردی بہت زیادہ ہے، برف باری ہو رہی ہے، اتنی کچھ شدید سردی ہے. ویسے تو میں جہاں پر موجود ہوں یہاں پر بھی بہت سردی ہے، لیکن کوئٹہ میں اتنی شدید سردی ہے، انہوں نے کہا الیکشن آگے کیے جائیں. اس وقت کوئی نہیں کروانے چاہیے الیکشن، یہ حالات نہیں ہیں. تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن آگے ہی ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس وقت جو الیکشن ہوں گے، میں آپ کو بتائی دے رہی ہوں، اس ڈیٹ کو جو الیکشن ہوں گے ان الیکشنز کا کوئی فائدہ ایسا جس طریقے سے نظر نہیں آ رہا کہ بڑی افراتفری ہوگی. اور ابھی یہ ہو رہا ہے تو مجھے تو خوف یہ ہے کہ الیکشن والے دن تک کیا ہوگا. کسی سے انتخابی نشان چھیننا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں. میرے سیاسی مخالف ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ ان کو انتخابی نشان دی جائے. ان کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کرنا، ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اغوا کرنا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کوئی ٹرسٹ اس کا نہیں ہوگا. بلے کا نشان پی ٹی اے سے کیا چھینا گیا؟ تیر اور شیر جو ہے وہ تو شیر ہو گئے. اور بلاول بھٹو کا اس سلسلے میں کہنا یہ کہ اب کیونکہ بلہ نہیں رہا، بیٹ نہیں رہا، اب صرف تیر اور شیر کا مقابلہ ہوگا. حالانکہ یہ تیر اور شیر جو ہیں وہ پہلے شیر و شکر تھے کچھ دن پہلے تک پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن کیونکہ اب بیٹ درمیان سے نکل گیا تو بلاول جو ہیں وہ شیر کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہو یہ رہا ہے کہ میں بلوچستان میں کھڑے ہو کر اسلام آباد کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو پاکستان پر چوتھی بار مسلط کیا جائے. کیا عوام اسے ووٹ دیں گے جس نے 3 بار وزیر اعظم رہ کر کوئی کام نہیں کیا؟ تو پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ سر آپ بلوچستان میں کھڑے بلاول صاحب، کیا آپ نے وہ جو مہرنگ بلوچ اپنا پروٹیسٹ لے کر اسلام آباد آئی ہوئی ہیں، کیا ان کے بارے میں کچھ آپ نے بولا ہے؟ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائی؟ آپ بلوچستان میں کھڑے ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ چوتھی بار بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنایا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا یہ یہاں تک تو مجھے صحیح لگتا ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن بعد میں جو انہوں نے کہا کہ جس نے 3 بار وزیر اعظم رہ کر کوئی کام نہیں کیا، تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی پارٹی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ نون لیگ ہے. نواز شریف نے ہی جو ہے وہ کام کر دی ہیں جتنے بھی کیے ہیں. لاہور کو دیکھ کر، میں تو لاہوری ہوں مجھے پتا ہے، لاہور کو دیکھ کر تو آپ بالکل یہ بات کہہ سکتے ہیں. اور جبکہ اس کے بالکل برعکس یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے سندھ میں ریڑ مار دی ہے اور کبھی دنیا میں آج تک زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. یہ تو میں بتا رہی ہوں کہ جو بات کہی جاتی تو بلاول بھٹو جو یہ بات کرے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں. پہلے یہ دو سب اکٹھے تھے لیکن اب الگ الگ ہو چکے ہیں. اچھا جی، جو خواجہ آصف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے نوسر باز سے ہماری جان چھڑا دی. انہوں نے یہ بیٹ جب لیا گیا واپس تو اس کے پر یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا اور اب جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا. سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا، کیونکہ ہمیں جو ہے عمران خان سے نجات مل گئی. اب دیکھیں میں نے آپ کو صحیح کہا تھا نا کہ اس کے جو وہ ہیں اثر ہے اس فیصلے کا، وہ پی ٹی آئی کے اوپر پہاڑ ہی ٹوٹا ہے. سب اسی لیے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا جیتنا یا اس کے کینڈیڈیٹس کا جیتنا، ویسے تو دیکھیں میں پہلے کہہ چکی تھی پی ٹی آئی کا تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، عمران خان اب سیاست سے آؤٹ ہے، یہ فیصلہ کافی پہلے ہو گیا تھا اور اس کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں.
اب پہلے کہہ چکے, تبھی تو خان صاحب نے بھی وہ جیل کے اندر سے وہ ایک اکانومسٹ کو خط بھجوا دیے کہ الیکشن جو دیکھ لیں کیسا ہونے لگا ہے, مجھے باہر کر رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے اس بات کا. اچھا جی, جو مفتاح اسماعیل ہے وہ یہ کہنے کہ نواز شریف اور عمران خان جس کو کہیں گے ووٹ اس کو پڑے گا, یہ بھی بات صحیح ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو الیکشن سمبلز دیے گئے وہ ہیں کیا کیا. مطلب میں کہتی ہوں بھائی سلام ہے الیکشن کمیشن کو, اور یہ والے جو سمبلز دیے گئے یہ دینے والوں کو سلام ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ بلے سے محروم پی ٹی آئی امیدوار جو ہیں ان کو کسی کو بکری دے دی ہے, کسی کو خصہ دے دیا ہے. بکری, خصہ, توا, روٹی پکانے والا توا, زبان. مطلب یہ زبان کس کو دی ہے؟ یہ تو بھی دے دینی چاہیے تھی. پھر زبان کے ساتھ ساتھ سبز مرچ کے جو نشانات ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں. اسد کیسر جو عمران خان کے اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی میں, ان کو ویل چیئر کا نشان دے دیا, ویل چیئر پہ بٹھا دیا, بہ جاؤ اتنے, کوئی فائدہ نہیں تاڑے چلن کا, کوئی فائدہ نہیں, اتنے بہ جاؤ. لطیف کھوسا جو ہے جناب ان کو کے دے دیا, مطلب کھوسا سے انہوں نے کہا تسی کے لے لو بس نکلو یہاں سے. اس کے بعد شعیب شاہین کو فاختہ دے دی ہے, یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ دے دیا. لیپ ٹاپ ویسے دیتے تو نواز شریف کی پارٹی ہے لیکن وہ یاسمین راشد کو دے دیا. اس کے بعد اعجاز شاہ کو مور دے دیا ہے, عمیر نیازی کو دروازہ, عالیہ حمزہ کو ڈائس, اور سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کے نشان جو ہیں وہ دے دیے گئے. اس کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ عامر ڈوگر کو کلاک, زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں ان کو جوتا دے دیا, انہوں نے جوتا ہی دے دیا, انہوں نے کہا پائنا پھاڑ لو جوتا, یہ آپ کا نشان ہے. مہر بانو قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں ان کو چمٹا الاٹ کیا گیا, چمٹا پکڑا دیا ان کو ہاتھ میں. یہ چمٹا یعنی شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جوتا اور بیٹی کو چمٹا انتخابی نشان دیا گیا. سچی بات یہ ہے کہ ایز اے کورٹ رپورٹر, ایز اے جرنلسٹ, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کورٹ کی کارروائی تھی, جو سماعت تھی, اس میں جس قسم کے جارحانہ انداز سے چیف جسٹس قاضی فائز ایک یک طرفہ قسم کے سوال جواب کر رہے تھے, اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ریمارکس نہیں تھے, کوئی سوال نہیں تھے, یہ کوئی انکویزیٹوریل ریمارکس آبزرویشن نہیں تھی, بلکہ ایڈورسوریل لگ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے وکیل جو تھے ان کی ہر دلیل کا وہ اسی وقت کاؤنٹر کر دیتے تھے. اور حسنات یہاں بھی آرٹیکل 17 کا حوالہ ہی نہیں, پورے ججمنٹ میں آپ دیکھیں آرٹیکل 17 کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کے انتخابات کا جو معاملہ ہے یہ کسی بھی قانون کے تحت اس کو شرط نہیں بنایا جا سکتا. کوئی شک نہیں کہ irregularities ہوئی ہیں الیکشن میں, اور ساری جماعتوں کی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی, نون لیگ نے کب الیکشن کرایا, اور ان کو جب جو صورتحال ساری کچھ تھی, اگر ریاست کے بیانیے کے ساتھ نون لیگ نہ ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرسپشن کیا گئی ہے, جسٹس قاضی فائز جو مرضی جتنی, اور نہ کانسٹیٹیوشن کا حوالہ نہ کسی ججمنٹ کا حوالہ, صرف کہ جی فلاں ہائی کورٹ چلے گئے فلاں. یہ میں ایک ایز اے اپنی نیوز رپورٹ میں تو یہ چیزیں فیکٹس نریٹ کر سکتا ہوں, لیکن ججز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جمہوریت جو کانسٹیٹیوشن کا ایک مین فیچر ہے اس کے لیے ایک لارجسٹ پارٹی ہے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت لارجسٹ پارٹی ہے, اس کو آپ الگ کر کے الیکشن کروا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کل جسٹس قاضی فائز اپنی ججمنٹ کو ریورس کریں, جو 9 فروری والی 8 فروری الیکشن ڈیلے کر